کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر کوئی شخص سب کی نظروں میں مر جائے، اس پر موت کا یقین کر لیا جائے اور پھر اچانک وہ زندہ ہو کر بیٹھ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ کوئی افسانوی کہانی نہیں بلکہ تاریخ کے اوراق میں درج ایک سچا واقعہ ہے جو عباسی خلافت کے عروج کے دور میں پیش آیا۔ ایک ایسا واقعہ جس میں ایک ہندی طبیب نے موت کے منہ سے ایک انسان کو واپس کھینچ لیا اور سب کو حیران کر دیا۔ یہ کہانی صرف طب کا معجزہ نہیں بلکہ سائنس، تدبیر، صبر اور انسانی ہمت کی ایک ایسی داستان ہے جو صدیوں بعد بھی ہمیں چیلنج کرتی ہے کہ کیا واقعی ہماری سمجھ سے باہر کوئی چیز نہیں؟ آج ہم آپ کو بغداد کی گلیوں سے ہوتا ہوا ایک ایسے سفر پر لے کر جائیں گے جہاں علم، طاقت اور قسمت کا سامنا ہوا اور ایک ایسا معجزہ رونما ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ 8ویں صدی عیسوی کا زمانہ ہے جب بغداد علم و حکمت کا مرکز، تہذیب کا گہوارہ اور دنیا کا سب سے امیر ترین شہر تھا۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کا دربار اپنی شان و شوکت اور علم دوستی کے لیے مشہور تھا۔ یونان، فارس اور ہندوستان سے آئے ہوئے عالم، طبیب اور سائنسدان یہاں علم کے دریا بہا رہے تھے، لیکن اسی پرسکون ماحول میں ایک دن ایک کالا بادل منڈلانے لگا۔ خلیفہ کے بھائی ابراہیم بن صالح کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ انہیں ایک ایسا پراسرار مرض لاحق ہوا جسے اس زمانے میں سکتہ کہا جاتا تھا یا جسے آج ہم کوما کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حالت تھی جس میں مریض کے سارے اعضاء جام ہو جاتے تھے، سانس اور دل کی دھڑکن اتنی دھیمی ہو جاتی تھی کہ محسوس کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے زندگی کا چراغ بجھ چکا ہو اور جسم بس ایک بے جان ڈھانچہ رہ گیا ہو۔ ابراہیم کو دیکھ کر ہارون الرشید پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فوراً دربار کے سب سے نامور یونانی طبیب جبرائیل بن بختشوا کو بلوایا۔ جبرائیل نے مریض کا بغور معائنہ کیا، اس کی نبض ٹٹولی اور اس کے جسم کی ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ پھر ایک گہری آہ بھر کر خلیفہ سے کہا، امیر المومنین، آپ کے بھائی کی حالت نہایت خراب ہے اور میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے علم کے مطابق ان کی زندگی کی امید باقی نہیں رہی، وہ آج رات زندہ نہیں بچ پائیں گے۔ یہ سنتے ہی پورا دربار سوگ میں ڈوب گیا۔ ہارون الرشید کے آنسو نکل آئے اور ہر طرف مایوسی چھا گئی۔ دسترخوان اٹھا دیے گئے، دربار کی رونق ختم ہو گئی اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ ابراہیم بن صالح کی وفات ہو چکی ہے۔ اسی مایوسی کے عالم میں خلیفہ کے وزیر اعظم جعفر بن یحییٰ برمکی نے مشورہ دیا، امیر المومنین، یونانی طب اپنی جگہ، لیکن آپ کے دربار میں ایک اور نادر ہستی موجود ہے، ایک ہندی طبیب جس کا نام صالح بن باہلا ہے اور جس سے طب میں کرامت حاصل ہے۔ وہ بیماریوں کے بارے میں حیرت انگیز پیشن گوئیاں کرتا ہے۔ یہ صالح دراصل ہندوستان کے ایک قصبے کا رہنے والا تھا۔ اس کا اصل نام صالح تھا لیکن عربوں نے اسے صالح کہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہندی ویدک طب کا ایک ماہر تھا اور اس کے علاج کے طریقے اس قدر منفرد تھے کہ لوگ انہیں جادو سمجھتے تھے۔ خلیفہ نے فوراً صالح کو بلوایا۔ صالح جب اس کمرے میں پہنچا تو منظر خوفناک تھا۔ ابراہیم بن صالح فرش پر بے جان پڑے تھے، ان کی آنکھیں بند تھیں اور ان کے چہرے پر موت کی سی زردی چھائی ہوئی تھی۔ نہ سانس چلتی تھی، نہ نبض محسوس ہوتی تھی۔ ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ محض ایک بے جان جسم ہے۔ صالح کچھ دیر تک ابراہیم کا بغور معائنہ کرتا رہا۔ اس نے ان کی نبض کی جگہ کو بہت احتیاط سے ٹٹولا، ان کی آنکھوں کو دیکھا اور پھر ایک ایسا اعلان کیا جس نے سب کو حیران کر دیا، امیر المومنین، گھبرائیے نہیں، آپ کا بھائی زندہ ہے، اس کی روح ابھی اس کے جسم میں موجود ہے، وہ مر نہیں سکتا۔ سب کو یقین نہیں آیا۔ خلیفہ نے بھی شک کی نظر سے اس ہندی طبیب کو دیکھا۔ اسی دوران باہر سے قاصد آ کر اعلان کیا کہ ابراہیم بن صالح انتقال کر گئے ہیں۔ غم کا ایک اور سیلاب دربار میں آ گیا، لیکن صالح اپنے یقین پر قائم رہا۔ امیر المومنین، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ ابھی زندہ ہے، مجھے صرف 1 گھنٹے کا وقت دیں اور مجھے علاج کی اجازت دیں۔ اگر میں ناکام ہوا تو ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ خلیفہ نے اس کی بات مان لی۔ صالح خلیفہ کو مریض کے قریب لے گیا۔ اس نے ایک لمبی سی سوئی لی اور اسے ابراہیم کے پیر میں چبھو دیا۔ تمام دربار سانس روکے دیکھ رہا تھا، کیا یہ واقعی کام کرے گا؟ اور پھر اچانک ابراہیم کے پیر میں ایک ہلکی سی حرکت ہوئی۔ انہوں نے اپنا پیر جھٹک کر ہٹا دیا۔ صالح کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے خلیفہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امیر المومنین، بتائیے کیا مردہ جسم ایسے حرکت کرتا ہے؟ کیا مردے کو درد محسوس ہوتا ہے؟ خلیفہ ششدر رہ گیا، یہ تو واقعی زندہ تھا۔ اب صالح ابراہیم کو زندہ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو غسل دے کر کفن ہٹا دیا جائے اور انہیں عام لباس پہنایا جائے، کیونکہ اگر یہ ہوش میں آئے گا اور خود کو کفن میں دیکھے گا تو خوف سے اس کی روح واقعی پرواز کر جائے گی۔
صالح نے وضاحت کی۔ اس کے بعد صالح نے ایک لمبی اور باریک نلکی لی، اس میں ایک مخصوص صفو بھرا جس میں طاقتور جڑی بوٹیاں شامل تھیں۔ نلکی کا ایک سرا اس نے ابراہیم کی ناک میں ڈالا اور دوسرے سرے سے زور سے پھونک ماری۔ یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے، یہ کیسا علاج تھا؟ پہلے تو ابراہیم کے جسم میں ہلکی سی کپ کپی ہوئی، پھر اچانک اس سے ایک کے بعد ایک زوردار چھینکیں آئیں۔ چھینکوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور پورے جسم میں خون کی روانی تیز ہو گئی، اور پھر ابراہیم بن صالح نے اپنی آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پورا دربار خوشی سے جھوم اٹھا، تالیوں کی گونج بلند ہوئی اور ہارون اور رشید نے صالح کو گلے لگا لیا۔ یہ واقعی ایک معجزہ تھا۔ ابراہیم نے ہوش میں آنے کے بعد ایک حیرت انگیز بات بتائی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جنگلی کتے نے میرے پاؤں کی انگلی کو کاٹ لیا۔ اس شدید درد کے جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے خود کو زندہ پایا۔ یہ وہی پیر تھا جس میں صالح نے سوئی چبھوئی تھی۔ دراصل صالح نے درد کی شدت کو ایک نفسیاتی محرک کے طور پر استعمال کیا تاکہ ابراہیم کے جسم میں زندگی کی تحریک دوبارہ بحال ہو سکے۔ یہ صرف حکمت نہیں بلکہ اس میں نفسیات کا ایک گہرا راز بھی پوشیدہ تھا۔ اس واقعے کے بعد صالح بن بہلا کا چرچا نہ صرف بغداد بلکہ پورے عباسی خلافت میں پھیل گیا۔ ہارون الرشید نے اس کی ہنرمندی اور علم کی قدر کرتے ہوئے اسے اپنا خصوصی طبیب مقرر کر لیا اور اسے ہندوستان کا طبیب اعظم کا لقب دیا۔ ابراہیم بن صالح نہ صرف مکمل صحت مند ہوئے بلکہ کئی سال تک زندہ رہے اور بعد میں حکومت میں ایک اہم عہدے پر بھی فائز ہوئے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اس دور میں ہندی، یونانی اور اسلامی طب کے ملاپ نے کیسے ناممکن کو ممکن بنایا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ علم کے احترام اور حقیقت کو جاننے کی جستجو کی ایک سچی داستان ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ علم اور حکمت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر یقین مضبوط ہو اور علم کا استعمال تدبیر کے ساتھ کیا جائے تو بظاہر ناممکن نظر آنے والے کام بھی سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ دلچسپ اور حیرت انگیز تاریخی کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آئندہ بھی ہم آپ کے لیے ایسی ہی سنسنی خیز اور تاریخی کہانیاں لے کر آتے رہیں گے جو آپ کو چونکا بھی دیں گی اور آپ کے علم میں اضافہ بھی کریں گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔